اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وحمي الوحي تابعت عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعت هلال بن غداد عن الزهري وقال یونس ومعمر بوادی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ وادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ Narrated Jabir bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause in revelation quoting the speech of the Prophet. While I was walking, all of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home and said, "Wrap me." And then Allah revealed the following holy verse: "O you wrapped up in garments, arise and warn people against Allah's punishment. Up to and desert the idols." After this, the revelation started coming strongly, frequently and regularly. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من تنزيل الشدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه سورة القيامة. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. موسیٰ ابن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لا تحرک به لسانک لتعجل به کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا، پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن پاک آپ کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ ہے، پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینے ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ Narrated Said bin Jubair, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu in the explanation of the statement of Allah, "Move not your tongue concerning to make haste therewith," said Allah's apostle used to bear the revelation with great trouble and used to move his lips with the inspiration. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu moved his lips saying, I am moving my lips in front of you as Allah's apostle used to move his. Said moved his lips saying, I am moving my lips as I saw Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu moving his. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu added, so Allah revealed, move not your tongue concerning to make haste therewith. It is for us to collect it and to give you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the ability to recite it, which means that Allah will make him remember the portion of the Quran which was revealed at that time by heart and recite it, the statement of Allah, and when we have recited it to you, O Muhammad, through Jibreel alayhi salam, then you follow its rectal means, listen to it and be silent. Then it is for us to make it clear to you, means then it is to make you recite it. Afterwards, Allah's apostle used to listen to Jibreel alayhi salam whenever he came, and after his departure he used to recite it as Jibreel alayhi salam had recited it.